الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معزز و محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ رمضان اور ہمارے اعمال. معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی غنیمت ہے. مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. مسلمانوں کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بہترین خیر و برکت، مغفرت، نجات کا مہینہ ہے. مسلمانوں کی زندگی میں رمضان کے مہینے کی اہمیت ہر مہینے سے زیادہ ہے. مسلمانوں کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں نہ ہو؟ ذرا غور کریے. شیطان جو انسان کے رگوں کے اندر دوڑتا ہے، شیطان جو انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے، جو شیطان انسان کو ہمیشہ بہکانے کی، ہمیشہ گمراہ کرنے کی، عبادتوں سے دور رکھنے کی، مساجد و مکاتب سے دور رکھنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے. ایک شیطان ہمیشہ مومن کو جہنمی بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بار الہ مومنوں کے لیے اپنی رحمت برکت نازل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین مومنوں کو شیطان کے وسوسہ سے بچانے کے لیے انہیں بند کر دیتا ہے، انہیں جکڑ دیتا ہے اور کہتا ہے: مومنوں جاؤ، جو شیطان تمہارا دشمن ہے، جو تمہارے راستے کا کاٹا ہے، ہم نے اسے بند کر دیا، ہم نے اسے جکڑ دیا. تیار ہو جاؤ، مجھ سے راضی، مجھے راضی کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، جتنی عبادتیں چاہے کر لو، جتنے رب کو خوش کرنا چاہو کرو، جتنی عبادتیں اپنی مرضی سے کرو. شیطان تمہیں بہکائیں گے نہیں، تمہارے راستے میں کوئی آئیں گے نہیں. رب کو راضی کر لو اور اپنی مرضی کے مطابق جتنی عبادتیں چاہے کر لو. یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دنیا کے اندر فتنے، فساد، قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے رمضان کا مہینہ کتنا امن و سکون شانتی کا مہینہ ہے، کتنا خیر و برکت کا مہینہ ہے. یہ رمضان جب گزر جاتا ہے انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. صغیرہ کبیرہ گناہ، زنا کے اندر، شراب نوشی کے اندر، بے حیائی، عریانیت کے اندر انسان ملوث ہو جاتا ہے. یہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا، رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. لہذا ہم اس مہینے کی اہمیت کو سمجھے اور اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لے. صحابہ کرام کو دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے 6 مہینہ پہلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے منتیں کرتے تھے: باری اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما، باری اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرما. اور رمضان المبارک میں خوب جم کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے: باری اللہ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی اسے قبول فرما. رمضان المبارک کا مہینہ جس نے پایا، بڑا خوش نصیبی وہ بندہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا. اللہ ہر شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب نہیں کرتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں دیکھا دو صحابی کو، دو شخص کو میں نے خواب میں دیکھا، ان میں سے ایک نے رمضان پایا، دوسرے نے نہیں پایا. جس نے رمضان پایا وہ اس شخص سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا جو رمضان نہیں پایا. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس کے بارے میں پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہ ہو میرے صحابی جس بندہ نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس نے رو
روزہ رکھا، اس نے خوب عبادتیں کی، اس نے باری اللہ کو منانے کی کوشش کی، لہذا ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کی فضیلت کے درمیان جنت میں رتبے کے اعتبار سے آسمان و زمین کا فرق ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پانے والا بندہ اور نہ پانے والا کے درمیان آسمان و زمین کا فرق، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرماتا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مردود سے کہا جائے تمنا، کسی چیز کی تمنا کرو تو تمنا کریں گے یوم من رمضان، رمضان کا ایک دن۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں لوگوں زندہ ہو تو تمہیں رمضان کی اہمیت پتہ نہیں، رمضان کی تمہیں اہمیت معلوم نہیں، مردوں سے پوچھو جو لوگ مر چکے ہیں، انہیں اگر کسی چیز کی تمنا اگر ہوگی تو رمضان المبارک ایک دن کے وہ لوگ تمنا کریں گے۔ یہ ہے رمضان المبارک کی اہمیت۔ معزز سامعین اکرام، آج رمضان المبارک کا دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا، 13 دن گزر گیا، یہ آدھا رمضان گزر گیا کہ ہم نے رب ذوالجلال کو راضی کر لیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے جو دیا، یہ فرصت کہ ہم نے اس فرصت کو غنیمت سمجھا کہ ہم نے عبادتیں کی۔ آئیے ہم نفس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج ہم سوئے ہوئے ہیں، دن بھر سو کر کے دن کو ختم کر رہے ہیں، رمضان کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے کھیل کا، تماشے کا، انجوائمنٹ کا دن بنا دیا ہے۔ رمضان کے مہینے کو ہم نے کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا ہے۔ رمضان کے اس مہینے کو ہم نے شاپنگ کرنے کا مہینہ بنا دیا ہے۔ رمضان کے اس مہینے کو ہم نے بزنس کرنے کا مہینہ بنا دیا ہے۔ وہ لوگوں دیکھو آج بچے تراویح نہیں پڑھتے لیکن رات بھر جاگتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، کھانے پینے میں مست مگن رہتے ہیں، پھر سحری کر کے دن بھر سوئے رہتے ہیں کہ رمضان کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں عطا کیا۔ یہی لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس موقع کو دیا، یہ فرصت اللہ نے عطا کی، کہیں ایسا نہ ہو اسی حالت میں ہماری موت ہو جائے، ہم دنیا سے ختم ہو جائیں اور آخرت میں جا کر کے افسوس کرے۔ وہی لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے موقع دیا اور اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ سے منتیں کریں گے اور اللہ سے افسوس کے ساتھ کیا کہیں گے؟ رب رجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ بار الہ تو نے موقع دیا تھا دنیا میں لیکن اس موقع کو غنیمت نہیں سمجھا، بار الہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اس موقع کو ہم نے غنیمت نہیں سمجھا، تیری عبادتیں نہیں کی اور مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی۔ بار الہ دنیا میں جانے کے ایک بار پھر سے موقع دے دے تاکہ جو عبادت کر نہیں سکا وہ کر کے آؤں۔ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ہوگا؟ کلا، نیور، ہرگز نہیں۔ دنیا میں ایک ہی بار ہم نے تمہیں موقع دیا تھا اور کہا تھا کہ دوبارہ تمہیں موقع نہیں ملے گا، تم نے اس وقت کو برباد کر دیا، اب تمہیں دنیا میں جانے کی اور نیک عمل کرنے کی کبھی بھی فرصت نہیں ملے گی۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص اپنے نفس سے پوچھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے، کل کے لیے کیا کیا، کون سا نیک عمل کیا جس کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کہے گا کہ بارے اللہ کچھ نہیں کر سکا، اتنا کیا، مجھے معاف کر دے، مجھے نجات دے دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اپنے نفس سے پوچھو کہ کل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا تم نے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، محاسبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارے اعمال کا حساب لے، تم اپنے اعمال کا حساب لو۔ آج عمل ہے، جزا نہیں ہے، اور کل جزا ہے، عمل نہیں ہے۔ آج اگر تم نے اپنے اعمال کا حساب لیا، آج تم نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو تمہارے لیے کل حساب دینا آسان ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی کی روایت ہے، عقل مند ہے وہ شخص جس نے وقت کو غنیمت سمجھا، اپنی آخرت کو بہتر کیا، اور جاہل ہے، برباد ہے، خسارہ میں ہے وہ شخص جس نے وقت کو برباد کر دیا اور تمناؤں میں، دنیا کے لہو لعب میں اور دنیا کے لالچ میں اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے صحابہ کرام کو کس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، تنہائی میں جاتے تھے، ابو بکر اپنے نفس سے پوچھا کرتے
کرتے تھے اے ابو بکر آج تو نے اپنے رب کے لیے کیا کیا, آج تو نے کون سا نیک عمل کیا, آج اسی وقت اگر تمہاری موت ہو گئی تو تم نے اپنی نجات کے لیے کیا کیا. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کے باغ میں جاتے ہیں, تنائی میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر بتا تو نے کون سا کام کیا جس سے اللہ تجھے جہنم سے نجات کر دے, اے ابو بکر بتا تو نے کون سا عمل کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے, تجھے جنت میں داخل کر دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اسی باغ کے اندر ایک بکری داخل ہوتی ہے اور پتے کھاتی ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بارلا کاش کہ تو نے مجھے درخت کا پتا بنایا ہوتا کہ بکری مجھے کھا لیتی اور میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنت کی بشارت دی, لیکن آخرت کا ڈر, اللہ کا خوف, جہنم کی آگ کا اتنا خوف. بارلا سے کہتے بارلا تو نے مجھے انسان نہ بنا کر کے درخت کا پتا بنا دیا ہوتا, میرا حساب و کتاب نہ ہوتا, میں اپنے نفس کا حساب تیرے سامنے کیسے دوں گا. آگے دیکھیے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور اس آیت کو جب پہنچتے ہیں ان عذاب ربک لواقع, تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے, یہ آیت پہنچتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں, اتنا روتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے اپنے آپ کو ہلکان کر لیے, آپ بیمار ہو گئے اور صحابہ کرام آپ پہ عیادت کے لیے آنا شروع کر دیے. یہ ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے تھے, جہنم کا جب ذکر آتا تھا اتنا روتے تھے کہ آپ بیمار ہو جاتے تھے. اللہ اکبر, یہ تھا اللہ کا خوف, عذاب الہی کا خوف, جہنم کے عذاب سے ڈرنے کے خوف. آج ہم کہاں ہیں, قرآن پڑھتے ہیں کوئی خوف نہیں, ہمارے آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں, نماز پڑھتے ہیں کوئی تڑپ نہیں, کوئی خشوع خضوع نہیں. وہ صحابہ کرام کو دیکھو, وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے آپ قبرستان جایا کرتے تھے. چنانچہ آپ قبرستان گئے اور قبروں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے عثمان دیکھو تو دنیا میں تم سے کتنے اچھے لوگ آئے ہیں آج دنیا میں, دیکھو چلے گئے مٹی میں, چلے گئے مٹی کے اندر داخل ہو گئے. اے عثمان تو نے عذاب قبر سے بچنے کے لیے کون سا کام کیا, اے عثمان اے میرے نفس میں نے عذاب قبر سے بچانے کے لیے اپنا کون سا کام کیا. چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جانے کے بعد اتنا رویا کرتے تھے کہ داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی اور کہا کرتے تھے قبر یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے, اگر یہاں سے نجات نہیں ملی مجھے نجات کیسے ملے گی. یہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم. صحابہ کرام اپنے نفس کا کس طرح سے محاسبہ کیا کرتے تھے. لوگوں وقت ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرے, رمضان المبارک میں اپنے نفس سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کیا عذاب الہی سے بچنے کے لیے, عذاب قبر سے بچنے کے لیے, عذاب حشر سے بچنے کے لیے, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کون سا عمل کیا. اپنے نفس سے بار بار پوچھ لینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا تاکہ ہم اپنے رب سے دل لگائے, اپنے رب کو راضی کر لے, اللہ رب العالمین سے روئے گڑ گڑائے تاکہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرض فرمائے. صحیح مسلم کی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برباد ہو ناک خاک آلود ہو شخص کا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ نے اسے معاف نہیں کیا. برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ نے اسے معاف نہیں کیا, اس نے اللہ کے سامنے نہیں رویا, نہیں گڑ گڑایا اور اپنے رب کو راضی نہیں کیا. دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آدھا گزر چکا ہے. کتنی بار ہاتھ اٹھا کر کے روئے اللہ کے سامنے, اپنے رب کو منانے کی کتنی بار ہم نے کوشش کی, کتنی بار ہم نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے. بتائیے, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بولیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے آئے لوگوں اللہ سے توبہ کرو, اپنے گناہوں کا توبہ کرو, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو اور اللہ سے استغفار کیا کرو. فإني أتوب في اليوم 100 مرة, کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں. وہ نبی, وہ ہمارے نبی جس نبی کے آگے پیچھے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. جو نبی جنت کا دروازہ جب تک نہیں کھولیں گے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, وہ نبی دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں, روتے ہیں. آج ہمارا کیا حال ہے,
رب ذوالجلال کا فرمانے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، لوگو اللہ سے توبہ استغفار کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ تنہائی میں جا کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ اس شخص کو معاف کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلان بھی کر دے گا اے بندہ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اگر تو نے بدعت کام نہیں کیا، اگر تو نے میری اور میرے رسول کی نافرمانی نہیں کی تو میں نے تیرے سارے گناہوں کا معاف کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وضو بنا کر کے آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے بار الہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا لوگوں زندگی میں کتنے گناہ کیے، کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے، گناہ کر کے ہم بھول بھی گئے لیکن اللہ نے نہیں بھولا، فرشتوں نے نہیں بھولا، وہ کتابوں کے اندر سارے گناہ لکھے گئے، وہ سارے گناہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، جب کتابوں کو کھول دیا جائے گا، نام اعمال کو پیش کر دیا جائے گا اور لوگ دیکھیں گے، ڈر جائیں گے اور کہیں گے ہائے یہ کون سی کتاب ہے، ہماری زندگی کی ساری چیزیں اس کے اندر درج ہے، چھوٹے چھوٹے کام، بڑے بڑے کام، زندگی میں کہاں کہاں چھوٹا چھوٹا گناہ کیا وہ آج اس کتاب کے اندر درج ہے۔ انسان دیکھے گا، اپنے گناہوں کو یاد کرے گا اور افسوس کرے گا اور کہے گا ہائے کیا غلطی ہم نے کی، کیا غلطی ہم سے ہو گئی۔ لوگوں اپنے آپ کی اصلاح کرو، اصلاح کا مہینہ ہے، سب سے پہلے اپنی نماز کی اصلاح کرو، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، پہلے صف میں پڑھنے کی کوشش کرو اور پہلی تکبیر کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، جو شخص 40 دنوں تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ شخص 2 چیزوں سے بری ہو جاتا ہے، نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کبھی منافق نہیں ہو سکتا، وہ شخص کبھی جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ہمیں ٹرین کرتا ہے کہ ہم 11 مہینوں کس طرح چلے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے، ٹرین کرتا ہے تاکہ ہم باقی 11 مہینے میں امن و سکون کے ساتھ بسر کر سکے۔ لوگوں اگر ہو سکے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو، پہلے صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ دعا کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرو، ہر جائز خواہشات کو اللہ رب العالمین سے مانگو، ہر خواہش کا ذکر اللہ سے کیا کرو، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ہر جائز خواہش کا ذکر اللہ کے سامنے کرو۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، روزہ دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، اور مومن بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ مومن بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، یا تو اللہ فوراً دے دیتا ہے یا اللہ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بناتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس کی زندگی کی بلا اور مصیبتوں کو اس دعا کے ذریعے مٹا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ لہذا لوگوں اللہ سے زیادہ دعا کرو، زیادہ سے زیادہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک مومن بندہ جب ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو خالی واپس کرنے سے اللہ تعالیٰ شرماتا ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ دعا کرو، خصوصاً فرض نماز کے بعد، خصوصاً تہجد کے بعد، رات کی تنہائی میں اکیلا جب ہو جائے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرے۔ صحابہ اکرام رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصاً دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے اور افطار کے وقت خصوصاً زیادہ سے زیادہ دعا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے باری لا تو غفار ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ صحابہ کرام رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آنا چاہیے، جن لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہے ان لوگوں کو قرآن یاد کرنا چاہیے، جن لوگوں کو موقع نہیں ملا زندگی میں قرآن کو سوچ کر کے سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو ہم قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ نہیں لوگوں، قرآن کو ہم نے صرف نام کے واسطے پڑھا اور ہم نے اس پر غور و تدبر کرنا بھولا دیا۔ اللہ
اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ما علی قلوب اقفالها، لوگوں کو کیا ہو گیا، آج قرآن کو لوگ غور و فکر سے نہیں پڑھتے، ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے، قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ لوگوں یہ موقع ہے قرآن کریم کا مکمل ترجمہ کے ساتھ اختصار کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رات میں آیا کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ پوچھو ذرا امام شافعی رحمہ اللہ دن کے اندر دو مرتبہ قرآن کو ختم کیا کرتے تھے، مہینے میں 60 مرتبہ قرآن کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھو، امام مالک رحمہ اللہ کیا کرتے تھے، لوگوں سے ملنا جلنا کم کیا کرتے تھے اور درس حدیث کو ترک کر دیتے تھے، صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تدبر کے لیے۔ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا نفلی عبادتوں کو بھی ترک کر کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ محدثین کے اتفاق ہے کہ نفل عبادتوں سے، نفل نمازوں سے افضل ہے قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ اس سے مخاطب ہے، اللہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی بات کو دھیان سے سن رہا ہوتا ہے، اسے دھیان سے سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء اکرام کے نزدیک، محدثین کے نزدیک نفلی نمازوں سے افضل ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ تو ہمارے سلف صالح کیا کرتے تھے، نفلی عبادتوں کو کم کر کے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ 3 دن سے کم وقت میں قرآن مجید کو ختم کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن محدثین کے اتفاق ہے صرف اور صرف رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں بندہ ایک دن میں ایک سے زیادہ قرآن کو ختم کر سکتا ہے، مکمل کر سکتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کو دوبارہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ صحابہ کرام کے نزدیک سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تھے، وہ صحابہ کرام اس کو سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا کرتے تھے۔ مسلمانوں سونا چاندی ہم خرید سکتے ہیں لیکن پیسوں سے رمضان المبارک ہم خرید نہیں سکتے، اسی لیے اس مہینے کو سونا چاندی مال و دولت سے زیادہ غنیمت سمجھو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ آؤ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے نفس کا تزکیہ کیا یا نہیں کیا، ہم نے اپنے نفس کو پاک کیا یا نہیں کیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، رب ذوالجلال نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے رب کو یاد کیا، جس نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ آؤ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ آیا ہم نے اپنے دل کی اصلاح کی، اپنے دل کو بغض، حسد، کینہ اور کپٹ سے ہم نے اپنے دل کی اصلاح کیا، اپنے دل کو ان سارے گناہوں سے، ان ساری چیزوں سے جو ہمارے اعمال کو، نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، آیا ہم نے اپنے دل کو ان ساری چیزوں سے پاک کیا کہ نہیں؟ اگر نہیں کیا تو ہمارے لیے وعید ہے۔ ایسے لوگ جو رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ تو رکھتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا روزہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ایسے لوگوں کا روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کبھی بھی مقبول نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی عادتوں سے مجبور ہے، گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں کی عادت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی عادت کو بدل ڈالیے۔ جو لوگ نشہ کی عادت ہے یا اور کسی گناہوں میں ملوث ہے، عادت ہو چکی ہے، یہ بہترین مہینہ ہے، اپنی عادت کو چھڑانے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ سے دعا کرو، کوشش کرو اور اس عادت کو چھڑاؤ۔ یہ مہینہ ہے تقوی حاصل کرنے کا۔ آئے اپنے نفس سے پوچھتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ جو تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، آیا ہم نے تقوی کو حاصل کر لیا؟ ہمارے دل کے اندر تقوی داخل ہوا؟ ہم متقی ہوئے کہ نہیں؟ اپنے نفس سے پوچھئے کہ یہ مہینہ تو مومنوں کے لیے متقی بننے کے لیے آیا، ہم متقی ہوئے یا نہیں؟ اپنے نفس سے پوچھ لیجئے۔ یہ مہینہ ہے اپنے جسم کے سارے اعضاء کو گناہوں سے دور رکھنے کا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں جب روزہ رکھو تو اپنی نگاہوں سے بھی کہو کہ وہ بھی روزہ رکھے، اپنی زبان سے بھی کہو وہ بھی روزہ رکھے، اپنے کان سے بھی کہو وہ روزہ رکھے۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے جسم کے سارے اعضاء سے بھی کہو کہ وہ بھی روزہ رکھے۔ جو شخص رمضان المبارک میں یا غیر رمضان میں اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے، جسم کے کسی اعضاء سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑے وعید ہے۔ لوگوں اپنے جسم کی اصلاح کرو، اپنے جسم کے اعضاء کی اصلاح کیا کرو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ایک کم کھانے کا مہینہ
ہے، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے، لیکن ہم لوگ زیادہ وقت کھانے میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کم کھائیے، اپنی جسم کے اندر کھانا کم دیجیے، زیادہ کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے اور زیادہ آپ کو سونا پڑے گا۔ نہیں، اس مہینے کو کم کھائیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے اور اپنے جسم کو ریفریش کر لیجیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ قیام اللیل، آئے ہم اپنے نفس سے پوچھتے ہیں کہ قیام اللیل، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھ رہے کہ نہیں؟ ہم نے سکون کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی نماز اگر لمبی ہو جائے کتنی شکایت ہم کرتے ہیں۔ لوگوں، ہمارے اسلف سے پوچھو، جریج جو ایک بہت بڑے تابعی ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن نماز تراویح جب شروع کرتے ہیں تو پہلی رکعت میں 200 آیتیں پڑھتے تھے، 200 آیتیں پڑھتے تھے ایک رکعت کے اندر، جبکہ عمر دراز ہے۔ آج تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے، آج ہمارے کان کو صرف اچھی آواز ہونا، کان کو صرف سکون ملنا، نماز کے اندر خشوع و خضوع، اللہ کا ذکر، اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے۔ اچھا حافظ ہو، دکھنے میں اچھا ہو، اچھی آواز ہو، یہ ہمارا مطلب ہے نہیں۔ لوگوں، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔ جب نماز پڑھو تو یقین رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب نماز کے اندر داخل ہو جاؤ ساری دنیا بھول جاؤ، اسے کہا جاتا ہے نماز۔ لوگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے حق میں جو کمیاں رہ گئی اللہ کے حق کا ادا کرو، اپنے بندوں کا حق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق اور ازواج کے حقوق کو ادا کر دیا کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سے زیادہ جہنم کے آگ سے نجات طلب کیا کرو۔ صحابہ اکرام زیادہ سے زیادہ دعا کرتے تھے، اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار۔ صحابہ اکرام زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہذا مسلمانوں، یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے، چند ہی لمحے بچے ہیں، وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے اندر، نماز کے اندر، ذکر کے اندر، توبہ استغفار کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر لگا کیا کرے۔ جب بھی مسجد کے اندر آئیں بیٹھے نہ رہیں، قرآن کو لے، ذکر اذکار کرے، تسبیح پڑھے، ذکر کیا کرے، اپنے وقت کو برباد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین باری لا، ہم گناہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ ہم سے بھول ہو چکی ہے، بھول کر بھی رہے ہیں، اللہ سستی کاہلی کی وجہ سے ہم عبادتیں نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ جتنی بھی تھوڑی موٹی جو بھی عبادتیں کی اللہ انہیں تو قبول عطا فرما، اللہ ان عبادتوں کے ذریعے ہماری مغفرت فرما۔ اللہ رمضان مبارک کے جو بھی ایام بچے ہیں اللہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ زندہ ہے اللہ انہیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے جو لوگ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ پریشان حال ہے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔